ہر عمل کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین پکا ہو جائے. اللہ کے وعدوں پر یقین اللہ نے وعدے کیے ہیں، ہر عمل پر وعدے کیے ہیں. ایمان اور اعمال صالحہ پر قرآن پاک میں 100 وعدے کیے ہیں، پورے 100. اور ان میں سے ہر وعدہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. ہر وعدہ اس پوری دنیا سے بڑا ہے. ایمان اور اعمال صالحہ پر وعدے فرمائے، پھر ہر عمل پر وعدے ہیں. نماز پر یہ وعدہ ہے، نظر کی حفاظت کرو یہ وعدہ ہے. ہر عمل پر وعدے ہیں. روزے پر وعدے ہیں، دعوت دینے پر وعدے ہیں. جس آدمی کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا وہ عمل میں سستی نہیں کرے گا. جس آدمی کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا وہ سستی کرتا ہے. جس کو یقین ہوگا وہ تو سستی نہیں کرے گا. اب اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے، یہ تعلیم کا مقصد ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین ہو جائے اور اس کے مقابلے میں نقشوں کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے. ملک، مال، عہدہ، ڈگری، پیسے، ان سے زندگی نہیں بنتی. زندگی تو اللہ بناتے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. یہ تعلیم میں ہم سنیں گے کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، اعمال سے زندگی کیسے بنتی ہے. اعمال سے زندگی کیسے بنتی ہے، ذکر سے کیا ہوگا، تلاوت سے کیا ہوگا، نماز سے کیا ہوگا، اعمال سے کیا ہوگا، یہ تعلیم کے حلقے میں ہم سنتے ہیں. تو ایک پہلا مقصد کیا عرض کیا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین پکا ہو جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھتے ہیں اس میں نور ہے. اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں نور ہے. جب ہم اس کو ادب سے، شوق سے، عظمت سے سنیں گے تو وہ نور ہمارے دل کے اندر آ جائے گا. یہ ہماری بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ فیصلے دل کرتا ہے اور اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. ایمان کی روشنی کے بغیر جو فیصلے کرے گا وہ صحیح نہیں ہوں گے. تو اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں نور ہے. ایمان کا نور وہ دل کے اندر پیدا ہوگا. اتنا نور ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں سورج سے بھی زیادہ نور ہے. کیونکہ سورج کے اندر جو نور ہے وہ مخلوق کا نور ہے اور قرآن میں جو نور ہے وہ خالق کا نور ہے. پھر سورج میں جو نور ہے وہ فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن میں جو نور ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ فانی ہے، یہ فانی نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک کا نور سورج سے بھی زیادہ ہے. حدیث شریف کا نور سورج سے بھی زیادہ ہے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو ادب سے سنیں گے تو وہ نور ہمارے دل کے اندر آئے گا. اسی نور کو حاصل کرنا اس تعلیم کا مقصد ہے. ان حدیثوں کو یاد کرنا مقصود نہیں ہے تعلیم سے، بس ان کا نور حاصل کرنا. یاد تو آدمی انفرادی وقت میں بھی کر لیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اثر لینے والے بن جائیں. ایک آیت سنی تھی کہ تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو. تو حضرت ابو طلحہ نے 50,000 کا باغ صدقہ کر دیا ایک آیت سن کر. اور اس دن مدینہ منورہ میں بہت عجیب حالت تھی. جس کو گھوڑا پسند تھا اس نے گھوڑا دے دی، جس کو اپنی چادر پسند تھی وہ کسی یتیم کو دے آیا. جو چیز پسند، ہر ایک کو جو پسند تھا سب دے. باندی پسند ہے باندی دے دی، بستر پسند ہے بستر دے دی. جو چیز پسند ہو وہ اللہ کے نام پر دینی. اور